السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے اشراق، چاشت، اوابین کی نمازیں کبھی پڑھی ہیں؟ اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں تو بہت سارے لوگوں کا جواب ہوگا کہ نہیں، ہم نے اشراق بھی نہیں پڑھی، چاشت بھی نہیں پڑھی، اوابین بھی نہیں پڑھی، بلکہ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں یہ نمازیں پڑھی کیسے جاتی ہیں اور یہ کون سی نمازیں ہیں بھائی۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہم گنہگاروں کو بہت ساری عبادتیں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہم لوگ بہت ساری نفلی عبادتیں کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن کتنا اچھا ہو کہ یہ نماز بھی ہم پڑھ لیں۔ ویسے تو ہم پورے سال نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم نیکیاں کر لیتے ہیں۔ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، نفلی عبادات کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، طبیعت بھی لگتی ہے عبادت میں۔ کتنا اچھا ہو کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نمازیں پڑھی ہیں، یہ نمازیں ہمارے نام اعمال میں بھی درج ہو جائیں۔ اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو اشراق کی نماز کا طریقہ، چاشت کی نماز کا طریقہ، اوابین کی نماز کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، تاکہ رمضان کے اس مبارک موقع پہ، رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ یہ نمازیں بھی پڑھ لیں۔ اور میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ کی رحمت سے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں تو اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے بندے کی مغفرت کا، بندے کی ہدایت کا بہانے ڈھونڈتا ہے، تو ہمیں ایک بہانہ تو دیں۔ کیا پتہ کہ رمضان میں ہم یہ جو عبادتیں کر رہے ہیں نا، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور یہ نمازیں جو پڑھیں گے نا، اشراق بھی پڑھیں گے، چاشت بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، اور ان نمازوں کو پڑھنے میں بامشکل 10 منٹ لگتے ہیں بس، اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور کچھ مشکل نہیں ہے کہ جب ہم رمضان میں یہ نمازیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے پورے سال ہمیں ان نمازوں کی توفیق دے دے۔ اور کتنا اچھا ہو کہ ہماری تھوڑی سی کوشش سے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت دے دے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے تو بھائی نام اعمال بھر جائے گا۔ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، تمام نمازیں ہمارے نام اعمال میں درج ہوں گی۔ نبی کی ایک ایک سنت پر ہم زندگی میں ایک بار تو عمل کر لیں۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز کا ٹائم کیا ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ وقت یاد رکھیں کہ اشراق کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے نا، فجر کی نماز کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، اور سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس نماز میں 2 یا 4 رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کا ثواب کتنا ہے؟ ان کا ثواب ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ لیکن عجیب و غریب صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم سحری کرنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو سوتے ہیں نا، تو پھر ایسے پھیل کر سوتے ہیں کہ صاحب بعض لوگ اٹھتے ہیں 10 بجے، بعض لوگ اٹھتے ہیں 11 بجے، بعض لوگ اٹھتے ہیں 12 بجے۔ کیسے ہمیں ملے گی یہ نماز؟ رمضان کا مہینہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں اتنا نہ سوئیں آپ کہ آپ کی نفلی عبادت بھی چھوڑ جائیں۔ نفلی عبادت کا بھی ہم اہتمام کریں رمضان کے مہینے میں۔ تو اشراق کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس میں آپ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے پڑھنی ہے؟ بس نیت دل میں کر لیں گے کہ میں اشراق کی 4 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں، یا اشراق کی 2 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں۔ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ میں اشراق کی 4 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں، بس ہو گئی نیت۔ اس کا ثواب ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کسی بات کو ارشاد فرما دے کافی ہے، لیکن حضور نے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے 3 بار ارشاد فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، سحری کرنے کے بعد ہم لوگ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ 1-1.5 گھنٹہ ہم اپنا اسی وقت عبادت میں لگاتے رہیں، تھوڑی سی نیند کی قربانی دے دیں، کتنا بڑا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا حج کا اور عمرے کا۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی، پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو آگ پر حرام کر دیں گے کہ اسے آگ جھلسا پائے، یعنی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ آگ ہمارے اوپر حرام ہو جائے گی، آگ ہمیں جھلسا نہیں پائے گی۔ اب آئیے جانتے ہیں چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ چاشت کا جو وقت ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اشراق کا جو وقت ہے یہ تو سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور 15 منٹ کے بعد ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن چاشت کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ افضل ٹائم اس کا کیا ہے؟ تو افضل وقت اس کا یہ ہے کہ دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد پڑھیں، یعنی پورے دن کے 4 حصے کریں تو ایک حصہ گزرنے کے بعد پڑھیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جہاں آپ نے اشراق کی نماز پڑھی تو اشراق کی نماز کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد یہ چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور آپ چاہیں تو اشراق کے آدھے گھنٹے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو افضل ٹائم جو ہے وہ دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد پڑھیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ چاشت کی نماز اس وقت سے شروع ہوتا ہے، چاشت کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرمی سے جھلسنے لگیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چاشت کا جو وقت ہے وہ چوتھائی، یعنی 4 حصے کر دیں آپ دن کے تو چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلاۃ الضحیٰ کو ہی چاشت کہا جاتا ہے اور صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں رکعات کتنی ہوتی ہیں؟ تو چاشت کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سے لے کے 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 12 زیادہ سے زیادہ ہیں، 2 کم سے کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں 2 سے 12 رکعت کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی عموماً 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے جو اللہ کو منظور ہو۔ تو 2 سے لے کے 12 تک ہم چاشت کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے موقع ملے تو چاشت کی نماز بھی ہم پڑھیں۔ یار زندگی میں کچھ نفلی نمازیں بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ نمازیں جو ہمارے نبی نے پڑھی ہیں، اگر ہم ساری زندگی اپنی گزار دیں اور نبی کی یہ نمازیں نہ پڑھ پائیں تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ رمضان ایک ایسا مبارک موقع ہے جس میں ہم بڑے آسانی کے ساتھ یہ نمازیں پڑھ کر اپنے نام اعمال میں درج کرا سکتے ہیں۔ نبی کی ہر سنت پر عمل کر لو یار، زندگی میں ایک بار تو کر ہی لو کم از کم، تاکہ نام اعمال میں درج ہو جائے۔ ہم نے نبی کے لیے، نبی کی اس سنت پر ایک بار ہی صحیح عمل کیا تھا، اللہ قبول فرما لے۔ اور اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ بعید نہیں ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار عمل کرنے پہ اپنی رحمت سے کہہ دے کہ جاؤ میں نے ساری زندگی عمل کرنے کا تمہیں اجر دے دیا۔ اوابین کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں جنہیں صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مغرب کی نماز جب آپ نے پڑھ لی تو 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، نیت کا وہی مسئلہ ہے، بس آپ نیت کر لیں کہ میں اوابین کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں چاشت کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اشراق کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس نیت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھیں اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، صرف مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے پر 12 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنی دیر لگتی ہے 6 رکعت پڑھنے میں؟ 6 منٹ لگتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے مغرب کی نماز کمپلیٹ کر لی، فوراً 6 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لیں، 12 رکعت 12 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا ہمیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور یہ صلاۃ الاوابین ہے، یعنی اوابین کی نماز ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ میں نے آپ کو بتایا اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اور ایک نماز تہجد ہے جس کو ہم بڑے آسانی کے ساتھ، سحری میں ہم لوگ اٹھتے ہیں، سحری سے 15-20 منٹ پہلے ہم اٹھ جائیں اور وضو کرنے کے بعد 8 رکعت، 2 رکعت سے لے کے 8 رکعت جتنا ممکن ہو، وقت ہے تو 8 پڑھو، کوشش کرو 8 پڑھنے کی، وقت نہیں ہے تو 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو،
لیکن تہجد کی نماز پڑھو. سحری ہم لوگ کرنے اٹھتے ہی ہیں, بڑا آسان ہے رمضان میں سحری میں اٹھنا, تہجد کے وقت میں اٹھنا, کیونکہ جب ہم لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ تہجد کا وقت ہی ہو رہا ہوتا ہے. وضو کرنے کے بعد 8 رکعات ہم نے تہجد کی پڑھی اور اللہ سے دعا مانگے. تہجد کی نماز ہم پورے سال نہیں پڑھ پاتے ہیں, بلکہ تہجد تو بہت دور کی بات ہے, فجر کی بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں, لیکن رمضان کا مبارک موقع ہے جس میں ہم بڑے آسانی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور تہجد کی نماز, اللہ اکبر, اللہ رب العزت تہجد کے وقت میں اعلان لگواتا ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا میں اس کو دوں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. اور تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, اپنا ولی بنا لیتا ہے. تہجد پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے تہجد کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح, موقع ملے تو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھو. صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز AM قاسمی, وہ آپ طریقہ دیکھ لیں, وہ تھوڑا طریقہ بڑا ہے. صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ہم پڑھیں, اور نفلی نمازیں تو ہم خوب پڑھیں. لیکن اگر آپ کی نمازیں پہلے کی قضا ہیں تو نفلی نمازوں کی جگہ آپ قضا نمازیں پڑھیں. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ نمازوں کے طریقے میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے. مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان میں ان نمازوں کو پڑھ لیں, 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار, جتنے دن ہم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا پورے رمضان ہم پڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ رمضان نیکی کمانے کا سیزن ہے, جنت کمانے کا سیزن ہے. اللہ 1 کے 70 دیتا ہے, اور دنیا کے بھی نہیں, اللہ کے یہ 70 ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.